دیکھنا چاہیے کہ جو ہے اسلام کا جو ماڈل سسٹم ہے وہ کیا ہے. جیسا مظہر صفات پروردگار ہے تو اسلام کا کی مظہریت کیا ہے اس کے اندر. تو آپ امیر المومنین کی زندگی پہ دیکھیے، پوری زندگی میں حضور کے دو لباس تھے. اتنے پھٹے پرانے لباس تھے کہ اس کے اوپر کھجور کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک لباس کرتا وہ دھلتا تھا اور دوسرا جو ہے پھر وہ پہنا جاتا تھا. اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود وہ لباس انہوں نے چینج نہیں کیا. عبداللہ ابن عباس نے آ کر کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، جو قائد آتے ہیں دوسرے مقام سے وفد آتے ہیں تو ان کو آپ کم از کم جو ہے اچھا لباس پہنیے کہ نہیں. اچھا لباس میرا اور تمہارا تقویٰ ہونا چاہیے. لباس جی تقویٰ تمہارا لباس ہونا چاہیے. یہ لباس ہے، ظاہری لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہے سب. ویسے جوتا اپنا سی رہے تھے، جوتا اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کا کہا کہ آپ کے جوتے کی قیمت کیا ہے، آپ اس کو پھینک دیجئے. کہا کہ دیکھو ابن عباس، میری جوتے کی قیمت تمہاری خلافت سے زیادہ ہے. یہ جوتا مجھے اتنا عزیز ہے. اور عدل کو قائم کرنے کے لیے بیت المال کی تقسیم، جس میں غلام، امیر، چھوٹا بڑا سب برابر، سب کا وہی حصہ، اسلامی مساوات کا جو مظاہرہ کیا ہے امیر المومنین نے اپنی زندگی میں. اگر امیر المومنین کی مثالیں، امیر المومنین کی زندگی اگر نہ ہوتی تو اسلام اس وقت اتنا ڈسٹورٹڈ ہو جاتا کہ لوگوں کو کوئی مثال اسلام میں، جیسا راجرسن نے کہا کہ اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھیے. تو آج کی حد تک میں نے اس ٹاپک کو تقریباً ختم کیا ہے. سو انشاءاللہ پھر آئندہ سال اگر زندگی باقی ہے تو مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کی مجلس سے میں سید الشہداء کے مصائب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور تھوڑے سے ڈیٹیل کے ساتھ. بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی، اگر تھوڑی اگر تاخیر ہو جائے تو اس کو آپ بیئر کر لیجئے، کیونکہ آج کا دن اشک بہانے کا ہے، آج کا دن رونے کا ہے. کیونکہ محرم اب تقریباً ختم ہو رہا ہے. کل 10ویں محرم ہے، کل شہادت کا دن ہے. دیکھیے اتنی جلدی اب یہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے کہ آرزو باقی رہتی ہے رونے کی اور جو ہے ذکر حسین کی، تو اتنا جلد زمانہ ختم ہو جاتا ہے. یہ مجالس کو ہی دیکھیے، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب شروع ہوئے اور ختم بھی ہو گئے اس طریقے سے. سید الشہداء کی زندگی، سید الشہداء کی زندگی دوسرے ائمہ کی زندگی جیسی تھی، اور اسلام کی سادگی، اسلام کی قربانی کا جذبہ، اور اسلام کے لیے سب کچھ فدا کرنے کا جذبہ اگر کوئی شخص سیکھ سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اب یہ چیپٹر بہت ہی جو ہے ٹربلسم ہے، بہت ہی انوالوڈ ہے کہ کیا کیا فیکٹرز تھے جس نے امام حسین علیہ السلام کو سفر کے لیے مجبور کیا اور شہادت کے لیے مجبور کیا. اسلام کی کھلم کھلا مخالفت، اسلام کی امام کی حیثیت سے ان کا کام اسلام کو نافذ کرنا تھا. اسلام کی کھلم کھلا مخالفت جب ہو رہی تھی تو ایز اے امام ان کا فرض یہ تھا کہ اسلام کی مدافعت کرے، تو انہوں نے اس مدافعت میں اپنی جان کی قربانی دے دی. تو کھلم کھلا مخالفت اس طریقے سے ہو رہی تھی کہ شراب کا عام استعمال ہو رہا تھا، ناچنے اور گانے والی عورتوں کو دربار میں بلایا جا رہا تھا. یزید اتنا بے خوف ہو گیا تھا کہ اس کو کسی قسم کا کوئی اخلاقی ویلیوز جو اس کے بالکل ختم ہو گئے. اور امام حسین علیہ السلام سے جو بیعت کا جو مطالبہ کیا جا رہا تھا، وہ بیعت کا مطالبہ اس کے باپ اور دادا کی دشمنی میں تھا، باپ اور دادا کا بدلہ لینا تھا. کیونکہ جب مکہ فتح ہوا، حضور مکے میں تشریف لائے فاتح کی حیثیت، یہ سب کھڑے ہوئے تھے لرزتے ہوئے کہ آج یہ وہ جتنی چیزیں جو قریش نے کیا ہے آج اس کا بدلہ لیا جائے گا.
تو حضور آئے اور کہا کہ نہیں، لا تثریب الیوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، انتم الطلقاء، تم آزاد کردہ غلام ہو، انتم الطلقاء۔ اسی کو امام جناب زینب نے یزید کے دربار میں اس کا ریفرنس دیا تھا، من العدل اب ابن الطلقاء، کیا تیرا یہ عدل ہے آزاد کردہ غلام کی اولاد، جی، کہ تیری کنیزیں، تیرا زنانہ جو ہے پردے میں ہو، رسول اللہ کی جو اولاد ہے وہ سربراہانہ تیرے سامنے کھڑے رہے۔ تو یہ دشمنی جو ہے وہ ابو سفیان کی اس زمانے کی تھی، اور دشمنی کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے امام حسین سے، ورنہ امام حسین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی سے کچھ واسطہ نہیں تھا، اور اسلام کی تشہیر کر رہے تھے، لیکن اگر ان کو ویسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ نہیں، وہ چاہتا تھا کہ اس سے بدلہ لے اس سے، اور اس کو یقین تھا کہ حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ امیر المومنین نے معاویہ کی کبھی بیعت نہیں تھی اور نہیں کی تھی، اور انیس کے مقام پر کہتے ہیں کیا تو اور کیا تیرا امیر و شام کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام جیسا، غلام کی بیعت کیسی؟ خیر غلام ہو یا بادشاہ ہو، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے حرکات ایسے تھے کہ حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ تو حسین 28 صفر کو مدینے سے روانہ ہوئے اور مکے کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ مکے میں کچھ اس کا موقع ملے کہ اپنے پیغام کو آگے بڑھا سکیں اور اس کے متعلق کچھ کر سکیں۔ تو رجب کا باقی شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذیلحج، حسین ابن علی مکے میں تھے، اور اس زمانے میں کوفے سے کئی خطوط آپ کے پاس آنے لگے کہ ہم کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ اسلام آ کے ہم کو بتائیے، اور آپ تشریف لائیے، ہمارے باغات بھرے ہوئے ہیں، اور یہ اور وہ، ایک خطوط کا انبار جمع ہو گیا تھا۔ تو ان کی سنسیئرٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے بھائی مسلم نے عقیل کو کوفہ بھیجایا، تاکہ دیکھے کہ کتنے سنسیئر ہیں۔ ان کا بڑا استقبال کیا گیا، اور اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے کوفے کا حاکم بنایا، یہ ملعون آیا، لیکن دیکھیے کہ ان کے اخلاقی معیار کتنا گرا ہوا تھا، اور اتنے جو ہے بزدل تھے کہ کوفے کے اتنے لوگ عبید اللہ ابن زیاد کو آسانی کے ساتھ پکڑ کے جو ہے ختم کر دے سکتے تھے، لیکن سب ڈرے ہوئے تھے۔ مسلم نقیل جب شروع میں گئے تو کافی لوگوں نے بیعت کی، اس کے بعد تیسرا یا چوتھا دن تھا کہ سب لوگ چلے گئے، اس کے بعد مسلم نقیل بالکل اکیلے رہ گئے، اور اس نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، تو مسلم نقیل کو گرفتار کر دیا گیا، اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا۔ سید الشہداء کو اس کی اطلاع ملی کہ مسلم قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ملی کہ بعض لوگ ہتھیار چھپا کر حج کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ آپ کو حج میں قتل کر دیا جائے۔ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی حرمت میری طرف سے زائل ہو۔ انہوں نے حج کو عمرے سے بدلا، اور مکے سے روانہ ہو گئے عراق کی طرف، اور کوفہ جانا چاہتے تھے، لیکن کوفے کو جا نہیں سکے، اور مسلم نقیل کی شہادت کی اطلاع ملی، اور اس کے بعد بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ ہو گیا، عمر سعد کا لشکر۔ حر جو بعد میں حسین کے ساتھ شہید ہوئے، یہ حر اس لشکر کے سردار تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام ان کو تاکید یہ تھی کہ ان کو کوفے کی طرف مت آنے نہ دیا جائے، اور ایک ایسے مقام پر ایک میدان میں لے کے جائے جہاں پر اگر وہاں پر جنگ بھی ہو تو لوگ اس سے واقف نہ ہو سکے۔ تو حر ڈائریکٹ کر کے امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے گیا، اور اس کے بعد دوسری محرم کو حضور کربلا پہنچے، اور خیمے دریا کے کنارے نصب ہوئے، لیکن یزید کا حکم یہ آیا عبید اللہ ابن زیاد کے کہ خیمے دریا سے ہٹا دیے جائیں، کیونکہ چاہتے تھے کہ پانی کی قربت نہ رہے، اور یہ بھی ان کا پلان تھا کہ اہل بیت پر پانی بند کر دیں، تو خیمے ہٹا دیے گئے۔ حضرت ابو الفضل عباس، جن کی شجاعت مشہور ہے،
انہوں نے خط کھینچ دیا اور کہا کہ کس کی مجال ہے کہ اس خط سے آگے آ جائے۔ امام حسین نے کہا کہ جناب زینب کے ذریعے بول کہ بھائی خیمے ہٹا لو، میرا حکم ہے۔ جناب عباس کی جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، اور آخر تک جناب عباس کی جنگ کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ جناب عباس جنگ کر ہی نہ سکے، سے پانی لانے میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو یہ خیمے ہٹنے کے بعد اب اہل بیت کو پانی بہت کم مقدار میں وصول ہوتا تھا، اور لوگ جا کر اصحاب جا کر پانی لاتے تھے، لیکن 7ویں محرم سے پانی بالکل بند ہو گیا، اس طریقے سے کہ پانی بچوں کے لیے بھی نہیں تھا۔ بچے خالی کوزے لے کر العطش العطش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ایک خیمے سے دوسرا خیمہ اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتے پانی، یہاں تک کہ جناب سکینہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ پیاس سے بہت بےتاب تھے، حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کا ان کا سن تھا، اور ماں کبھی گود میں اٹھا رہی ہے، کبھی جھولا جھلا رہی ہے، لیکن بچہ جو ہے پیاس سے بہت بےتاب تھا۔ میں نے اپنی 5ویں محرم کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ کربلا کا سب سے بڑا سب سے زیادہ پیاسا علی اصغر علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کی شہادت اور امام کی شہادت میں بہت ہی کم وقفہ تھا، تو صبح سے لے کر اور 3 دن تک کی جو 72 گھنٹے کی جو پیاس تھی، علی اصغر سب سے زیادہ پیاسے تھے۔ تو پیاس کی شدت تھی، پانی بند ہونے کا مقام۔ شب عاشور امام نے حضرت عباس کے ذریعے سے کہلا بھجوایا کہ ہم کو 1 شب کی مہلت ہونا چاہیے، کہ ہم عبادت اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حسیر ابن نمیر نے کہا کہ حسین کو اجازت نہیں دی جاتی تھی، لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں، وہ عبادت کے لیے مہلت چاہ رہے ہیں، اور ایک رات میں کیا فرق پڑتا ہے، کل ان کو ختم کر دیں گے۔ ایک رات کی مہلت حضور کو دی گئی۔ حبیب ابن مسلم کہہ رہا تھا کہ اس رات میں شہدائے کربلا اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے مصروف تھے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کے ایسی آواز میں، اور درود کی وہ صورت میں سیرت میں آواز میں سب حضور کے بالکل بات مطابق کہ جیسے تھے، شبیہ پیغمبر اس لیے کہتے ہیں۔ حضور کا مطلب یہ تھا کہ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ شہزادی کی آواز یہاں سے آنے کے بعد یہ اشکیا سمجھیں کہ شبیہ پیغمبر حسین کے ساتھ ہے۔ نماز صبح تیار پوری ہو گئی، اس کے ساتھ ہی فوج کی ترتیب ہوئی۔ اب دیکھیے 72 کی فوج، جس میں میمنہ تھا، میسرہ تھا، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، اور قلب لشکر۔ حضور نے یہ سارے چھوٹے سے لشکر کی ترتیب دی، اور میمنے اور میسرے پر حبیب بن مظاہر اور زہیر خین، اور قلب لشکر کے سردار حضرت علی اکبر، اور سربراہ فوج کے جو کچھ جنرل جو تھے وہ حضرت ابو الفضل عباس، کمانڈر ان چیف۔ اب یہ فوج آراستہ ہو کر کھڑی ہوئی، اور اس کے بعد عمر سعد کی طرف سے، فوج کی طرف سے تیر آنے لگے۔ عمر سعد نے پہلا تیر امام کی فوج کی طرف چھوڑا اور کہا کہ دیکھو فوجیو، تم گواہ رہو کہ حسین پر پہلا تیر جو چلایا جا رہا ہے وہ میرا تیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ غور کیجئے کہ 30,000 تیر چلے، 30,000 پورے کے پورے، اور جتنے 72 کا بالکل مختصر تھا یہ جو فوجی جو کے سلسلے یہاں پر تھا ارینجمنٹ۔ اب 30,000 تیر جب آ رہے تو